معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ آخر کار ہم نے یہ الیکشن اناؤنس ہونے سے بہت پہلے بھی کہہ دیا تھا، پھر بیچ میں بھی بتایا کہ الیکشن نہیں ہوں گے، تجویز بھی دی تھی کہ نہیں ہونے چاہیے۔ یہ اس طرح روز الیکشنوں کا جو تماشا منے، یعنی پورا ملک ڈسٹرب کر کے پھینکا ہوا ہے پچھلے 7 ماہ سے 8 ماہ سے۔ الیکشنوں کا شور ہے، کبھی ضمنی ہے تو کبھی لوکل گورنمنٹ کے ہیں، کبھی 2 صوبوں کے اسمبلیاں ڈیزالو ہو رہی ہیں، اور پھر اتنا پیسہ، کوئی کم پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اور ہم نے تو اس میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں تو ذرا اپنے چاہنے والوں سے کہیں کہ الیکشن پہ جو اخراجات آتے ہیں وہ دے دیں، خزانہ تو خالی پڑا ہوا ہے۔ اور ان کی جگہ جو بھی پارٹی ہوتی ہے وہ اقتدار کے چکر میں یہ شور مچاتی ہے، اور اس کو یقین ہوتا کہ میں کوئی نہ کسی طرح مینوپولیٹ کر کے، جیسے کہ اب کہا جا رہا ہے کہ جی سکندر سلطان نظر آ رہا ہے، میں نے سکندر سلطان سے زیادہ ویزیبل اس وقت مینوپولیٹر کوئی چیف الیکشن کمشنر نہیں دیکھا، حالانکہ ہر ایک کسی نہ کسی پارٹی کے پے رول پر ہوتا تھا، ہر ایک کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن رکھے ہوئے تھا۔ میں نام لے دیتی ہوں، سیکٹری بھی یہ عمران خان صاحب۔ آپ کا الیکشن میں جو ہے اس میں کون تھے؟ پیچھے باجوہ صاحب تھے اور سامنے بابر فتح تھا، اور بابر فتح کو اسی لیے آپ نے نوازا بھی بہت، اس کو ایکسٹینشن بھی دلوائی۔ آپ نے کیا، آپ کہتے ہیں باجوہ، اب تو ہر کام آپ کہتے ہیں نا باجوہ صاحب نے کر دیا۔ آپ اتنے معصوم ہیں، آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ ایکسٹینشن انہیں کیوں دلوائی جا رہی ہے، انہوں نے کس طرح نوازا تھا آپ کو 18 کے الیکشن میں۔ حالانکہ آپ کا الیکشن میرٹ پر بھی آپ کو جتنا چاہیے تھا اس وقت، جتنا آپ کی پاپولیرٹی آگے چلی گئی تھی جب آپ کنٹینر پر چڑھے ہوئے تھے، لیکن حکومت میں آنے کے بعد آپ نے یہ پروف کیا کہ یو آر ناٹ گورننس پروڈکٹ، یو ڈونٹ ہیو اے کیپیسٹی ٹو گورن اے اسٹیٹ لائک پاکستان۔ اور ایک آپ کے ساتھ فیور باجوہ صاحب نے جاتے جاتے یہ کر دیا کہ آپ کو ہٹا کر جس طرح کے لوگوں کو حکومت دی گئی، 13 جماعتوں کو، جتنا خرچہ، جس طرح اتنی لمبی چوڑی کیبنٹ، اور جو معاملات ہیں روز روز کوئی نہ کوئی میڈیا پہ کوئی ایک آدھا تو ہے نا صاحب کردار، کوئی نہ کوئی تو بول ہی رہا ہے نہ صحیح سارے، لیکن کوئی نہ کوئی تو کہہ رہا ہے۔ میں بھی سوشل میڈیا کی بات نہیں کر رہی، میں مین اسٹریم میڈیا کی بات کر رہی ہوں۔ عمران خان صاحب، آپ اس حد تک پاگل ہو چکے ہیں اقتدار کے چکر میں، حصول اقتدار میں۔ الیکشن آپ کا انتخابی نشانی، آپ کا الیکشن ہو گیا ہے، میرا خیال ہے آپ بلہ ولہ ہٹائیں، آپ کا انتخابی نشان ہونا چاہیے بلہ اور اقتدار، دونوں میں سے کوئی چیز آپ سلیکٹ کر لیں۔ جس دن آپ کے گھر پر ریڈ ہوا اور جو طوفان بدتمیزی مچا، نہیں ہونا چاہیے تھا، اس سے ایگری کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس جواز ہے کہ اس طرح یہ تو کھلا کہ آپ کے جو باہر کیمپس لگے ہوئے تھے اس میں کون لوگ تھے، کن کن کو پکڑا ہے، وہ کون لوگ ہیں، نامی گرامی ٹیررسٹ تحریکوں کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ اس سے کیا میسج جاتا ہے؟ تو اپوزیشن تو فائدہ اٹھائے گی اس کا۔ آپ کی اپوزیشن، موجودہ گورنمنٹ کی بات کر رہی ہوں، جو آپ کے دشمن ہے وہ تو سیاسی دشمن، وہ تو فائدہ اٹھائیں گے نا بھائی۔ ہم تو آپ کے نہ سیاسی دشمن ہیں نہ انسانی دشمن ہیں، ہم تو ایک آبزرور ہیں، صرف ہم تو تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ آپ نے ایک اور نئی کہانی کھول دی۔ میری بیوی پردہ دار خاتون ہے، وہ اکیلی تھیں، وہ چلا رہی تھی، اندر سے چیخ رہی تھی، لیکن شیشے کے پیچھے، لیکن کوئی سننے والا نہ تھا۔ چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال ہوا۔ وہ پردہ دار جنہوں نے کچھ نہیں چھوڑا، نہ ہیرے کی انگوٹھیاں چھوڑیں، نہ ملک ریاض سے مراعات،
نہ میں توشہ خانہ کو اس لیے ڈسکس نہیں کرنا چاہتی کہ توشہ خانے کے سارے فنکار جو ہیں نا جب ان کو سزا دیں عدالتیں اور الیکشن کمیشن تو پھر عمران خان کو بھی دینا سزا. یہ کیا طریقہ ہے کہ توشہ خانے والے کیس کو اٹھا کر, ٹھیک ہے توشہ خانے کی چیزیں اس نے بیچی ہیں, اس کی مرضی ہے, ایک ورژن یہ آ رہا ہے لیگل کہ اس کی پراپرٹی ہو گئی تھی خریدنے کے بعد, تو وہ چاہے بیچے چاہے رکھے. لیکن اس کے پیچھے بہت ساری بدنیتی تھی بشرا بیگم کی, اور ان کی وہ خاتون جو ان کی فرنٹ وومن تھیں, جو زیور پہن کر جایا کرتی تھی یہاں سے تاکہ ان کو کوئی روکے نہیں, ہیروں کی انگوٹھیاں پہن کے جاتی تھیں, ان کو پرائیویٹ جیٹ دیا گیا تھا. تو یہ ساری چیزیں کرنے والی وہ پردہ دار عورت جو ہے, اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ وہ پردے کے پیچھے سارے گل کھلا رہی تھی. تو اسی لیے اسلام میں پردہ ہے بھی نہیں اس چہرے کا. شاید آپ کو یہ نہیں معلوم کہ اسلام میں چہرے کا پردہ نہیں ہے. کیوں نہیں تھا؟ اس کے پیچھے جو فلسفی تھی وہ یہی تھی کہ اس زمانے میں جب پردہ اترا ہے 23 سال تک قرآن نازل ہوتا رہا ہے, 17 سال بعد سورہ نور آئی ہے جس میں پردے کے احکامات آئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب عورت نے بے پردگی کا فائدہ اٹھانا شروع کیا اس کے بعد تو کہا گیا وہ جو خواتین تھیں, خاص طور پر ابو سفیان کی جو بیگم تھیں, وہ ایک آپ نے میسج فلم بھی دیکھی ہوگی, اس میں بھی ان کو اس طرح نقاب دکھائی ہے جس طرح فرحت ہاشمی پہنتی ہیں اور بہت ساری خواتین. کیوں چہرے کا پردہ نہیں رکھا گیا, صرف جسم کا پردہ رکھا گیا ہے؟ کہ کوئی عورت جب گھر سے باہر نکلے نقاب ڈال کے نہ نکلے, تاکہ پتہ ہو کون ہے, کس کی بیٹی ہے, کس کی بیوی ہے, کس کی بہن ہے, کس کی ماں ہے اور کہاں جا رہی ہے. ٹھیک ہے یہ اس کی پرائیویسی ہے, لیکن چہرہ کھلا ہونے سے یہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کون ہے, اس کی شناخت ہو جاتی تھی. اس لیے اسلام نے چہرے کے پردے کے لیے منع کیا. اب آپ جو ہیں پنکی بیگم, پردے دار خاتون, آپ تو گھر پہ ہی نہیں ہیں. ان کی حکومت جانے سے 2 مہینے سے پہلے سے آپ بنی غالہ سے ہی غائب ہیں. یہ کیا تماشا لگایا ہوا, اور اس کے 2 گھنٹے بعد ہی سوشل میڈیا پر آپ کی بہن کا انٹرویو آ جاتا ہے کہ گھر میں صرف میں اور میرا شوہر اکیلے تھے اور ایک پختون ملازم تھا, اور آپ شور مچا رہے ہیں. میری بیوی چلا رہی تھی, چیخ رہی تھی, وہ ایک پردہ دار خاتون ہے اور انہوں نے اس کا لحاظ نہیں کیا اور گھر کے اندر گھس گئے پولیس والے. بھائی تمہارے گھر کے اندر سے جو سامان نکلا ہے, جو اسلحہ نکلا ہے, جو باہر تمہارے وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں انوالو لوگوں نے کیمپس لگائے ہوئے تھے, اور جو شام کو زمان پارک پہ پکنکیں ہو رہی ہیں, جو بےہودگیاں ہو رہی ہیں, ہم کر چکے ہیں اس پہ پورا کلپ, کہ نام امام حسین کا نعوذ باللہ تم لوگ لیتے ہو. شرم نہیں آتی عمران کو ان ہستیوں سے ملاتے ہوئے؟ نشے کرنے والا زانی, شرابی, جھوٹا آدمی, چاہے وہ کسی بھی عہدے پر ہے, اس کے سارے پلس پوائنٹس جو اس نے پاکستان کی بقا کے لیے, کہ ورلڈ کپ جیتا, ہاسپٹل بنایا, یونیورسٹی بنائی, وہ سارے پلس پوائنٹس ہیں, اسی لیے لوگ اس کو لے کر آئے تھے. لیکن پھر کیا کیا؟ لوگ کس قدر محبت سے اور کتنی امیدوں سے آپ کو لائے تھے عمران خان صاحب, اور وہ جن پر آپ نے کیچڑ اچھلوانے کی حد کر دی ہے, اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور میڈیا وہ آپ کی بے وقوفیوں کا کتنا فائدہ اٹھا رہا ہے. وہ 2 فنکار جو عدیل راجہ اور حیدر مہدی کے ذریعے جو کچھ ہو رہا ہے, اور یہاں لوکل سوشل میڈیا جس میں اب اوریا مقبول جان بھی شامل ہو گئے ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں جو دبئی جا کر پروگرام کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے, جو ہیں مخدوم شہاب الدین ہے, عمران ریاض ہے, پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جن کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے پیمنٹ ہو رہی ہے آپ کو آسمان پر دکھانے, اور فوج کو جو آپ کی فرنٹ لائن سیکیورٹی اس کو نیچا دکھانے. میں فوجیوں کو سپورٹ نہیں کر رہی, ہرگز سپورٹ نہیں کر رہی. چونکہ آج میں نے مبشر لقمان کا ایک کلپ دیکھا جس سے میں بہت حد تک متفق ہوں, کہ بھائی صرف عمران خان اکیلا جھوٹا نہیں ہے, یہ سارے سیاستدان جھوٹ بولتے ہیں, اور ان کے جھوٹ کو چھپانے کے لیے بیوروکریسی ان کے ساتھ جو انہیں جھوٹ بولنا سکھاتی ہے, ترکیبیں سکھاتی ہے کرپشن کی, سب جھوٹ بول رہے ہیں. اور ساتھ میں انہوں نے 2 جرنیلوں کا نام لیا, ایک حاضر سروس ہیں کوئٹہ سے, اور ایک ہیں فیض صاحب فارمر DG ISI, جن کے بلبوتے پر آپ نے اتنا کچھ کر لیا عمران خان صاحب. کہ یہ 2 ابھی تک کس طرح ایکٹیو ہیں یہ دونوں فوج کو گندا کرانے کے لیے.
کہاں تک جا چکے ہیں. جس فوج نے تم کو اتنی عزت دی ہے, تم کو تمغے وردی, تمہیں سینکڑوں قسم کی مراعات, تمہارے پرکس اینڈ پریولیجز, اس کے بعد تم اسی کے ساتھ یہ نمک حرامی کرو اور نام لو کہ جی ہم تو جو ہے وہ پاکستان کو بچا رہے ہیں فوج کا. جب تم سروس میں تھے فیض حمید, تب کیوں نہیں, جب گجرانوالے کے کور کمانڈر بنے تھے اور بڑے خوش تھے کہ اب تو کور بھی مل گئی ہے, میں چیف بنوں گا, تب یہ محبت کہاں گئی تھی ملک کی اور یہ ڈیفنس بجٹ کی, اور یہ جو گند تم کروا رہے ہو. تو اس نے کہا ہے کہ ان کا بھی کورٹ مارشل ہونا چاہیے. ہم بھی کہتے ہیں ان کا بھی ہونا چاہیے. سول بیوروکریسی میں تو بہت لوگوں کا ہونا چاہیے. ملٹری بیوروکریسی میں یہ آٹے میں نمک کے برابر جرنیل جو ہیں, ان کی وجہ سے آج پوری فوج سفر کر رہی ہے. لیکن سول بیوروکریسی میں یہ 99.5% ہے. ان سب کو لٹکانا پڑے گا, ان سب کو, ان سیاستدانوں ہی کو نہیں, صرف ان سب کو لٹکانا پڑے گا. اینڈ ابو آل دس میڈیا, یہ میڈیا جو سینکڑوں قسم کی مراعات لیتا ہے, پی آر بڑھاتا ہے, ان کی عورتیں بھی, یہ خود بھی, جو کچھ ہو رہا ہے گند. میں بتانا اس لیے نہیں چاہتی کہ یہ ہمارا آج موضوع نہیں ہے, اس پر لکھا کچھ جا رہا ہے, تاریخ لکھی جا رہی ہے کہ اب ریڈ لائٹ ایریا بند ہو گیا اور یہ سوفسٹیکیٹڈ پروسٹیٹیوشن, کورڈ پروسٹیٹیوشن جو شروع ہوئی ہے گھروں کی ان عورتوں کے ذریعے جن کے لیے یہ کھڑکیاں کھل گئی ہیں ٹی وی کی. میں بہت دفعہ اس پہ بات کر چکی ہوں اور میں نے ان کو کہا تم ذرا پلیز کورٹ جاؤ, اس کے لیے عدالت جاؤ, تو وہاں کھلے تمہارے ثبوت سارے. ویسے تو آڈیو ویڈیو لیکس ہوتی ہی رہتی ہیں, وہ کچھ بھی نہیں ہے جو تمہارے کارنامے ہیں جن کی وجہ سے تم یہاں تک پہنچی. اور بے روزگاری کا, پڑھے لکھی لڑکیاں اور پڑھے لکھے لڑکے جو ہیں وہ بے روزگار پھر رہے ہیں, اور تم کہاں پہنچ گئے ہو. تمہاری بے ضمیری, تمہاری بے غیرتی نے کہاں پہنچا دیا ہے تمہیں. تو عمران خان صاحب یہ جھوٹ کم از کم بولنا بند کر دیں, بے وقوفوں والا جو فوراً ہی پکڑا بھی جاتا ہے, جو آپ نے ابھی پنکی بیگم کے حوالے سے عدالت میں جا کے بولا. تو یہ تو اب عدالت جانے, اس کا کام جانے, وہ دیکھے گی. اب تو ماشاءاللہ جوڈیشری کی لڑائی بھی شروع کروا دی گئی ہے. مریم صاحبہ اس کام پہ لگ گئی ہیں کہ چلو ادارہ یہ جیسا تیسا, سب کو معلوم ہے جوڈیشری کیسی ہے, لیکن کچھ تو انصاف ملتا ہے. تو جوڈیشری اور آرمی کو گندا کروانے کا جو کام آپ کے ذریعے ہو رہا ہے, آپ اس کو بند کروا دیجئے. خدا کے لیے بند کروائیے, ورنہ کچھ نہیں بچے گا. جو اللہ کا عذاب آنا ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن اگر جو ہمارے جن کو کہا ہے سوئے ہوئے ہیں, سو رہے ہیں, نعوذ باللہ, اور بھی بہت کچھ کہا جا رہا ہے, ایک حافظ قرآن کو, ایک دینی گھرانے سے تربیت لینے والے شخص کے لیے وہ بیہودہ عادل راجہ اور حیدر مہدی, میں نے سوچا تھا ان کے نام نہیں لوں گی, اتنے مقدس نام حیدر اور مہدی, اور کام کیا کر رہے ہو تم, شرم آنی چاہیے. ان کو مولانا وسکی ان کا نام رکھ دیا ہے, کبھی کچھ شرم نہیں آتی, بالکل شرم نہیں آ رہی ہے. دنیا کا خوف تو اٹھ گیا, آخرت کا خوف بھی اٹھ چکا ہے, قبر کا خوف بھی اٹھ چکا ہے. یعنی تہمتیں لگانے پر آؤ تو اس طرح تو لگاؤ کہ کسی کو یقین آ جائے. تو میں کہتی ہوں کہ جس دن جنرل عاصم منیر کی وہ جو یہاں ایک فوجی کے, ایک سولجر کے یہاں ایک رگ پھڑک گئی نا یہاں سے, تو لوگ ایوب خان, اعظم خان اور نواب امیر محمد کالا باغ کو بھول جائیں گے, پھر کچھ نہیں بچے گا. اور یہ اس سے پہلے کی بات بتا رہی ہوں. اس کے بعد تو پھر اگر یہ جنرل صاحب نے کوئی ابھی فیصلہ نہ کیا نا, ابھی نہیں تو کبھی نہیں, پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کیجئے, چاہے وہ امریکہ ہی کیوں نہیں ڈیزائن کر رہا ہے. کلائمیٹ چینج میں کہا جا رہا ہے ارتھ کو ایک یہاں بھی ایک جھٹکا دیا ہے, اسلام آباد میں, ایبٹ آباد میں جو ابھی ہوا ہے. وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن اللہ کی مرضی کے بغیر کر سکتے ہیں. تو اللہ ان کو وسیلے بنا رہا ہے نا کہ اپنا عذاب نازل کروں گا, چاہے وہ ان کے ذریعے ہو, چاہے وہ آرٹیفیشل ہو. ٹرکی میں کیا ہوا ہے ابھی, تو وہ وقت آنے سے پہلے پلیز جنرل عاصم منیر صاحب, آپ اور آپ کی اسٹیبلشمنٹ, میں اسٹیبلشمنٹ کو وہ معنی میں نہیں لیتی, وہ کام کر دیجئے, وہ کام کر دیجئے جو آج مبشر لقمان نے کہا ہے کہ پھر کوئی نہیں بچے گا. اتنا بڑا احتساب ہونا چاہیے. تاجر, سو کالڈ صحافی, سول بیوروکریسی, ملٹری بیوروکریسی, ججز, جس نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے, کوئی نہ بچے. لیکن چیریٹی بگینز ایٹ ہوم. اپنے ادارے سے شروع کیجئے, جیسے
راہیل شریف صاحب نے کیا. آپ کا انٹرنل میکینزم بڑا اسٹرانگ ہے، میں جانتی ہوں، اور وہ لوگوں کو سزائیں دیتا رہتا ہے. باہر سڑک پہ نہیں لاتے آپ اپنی اس معاملے کو، لیکن اب لے آئیے تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کاش وہ ہمارے سیاستدان اور سول بیوروکریسی کر لیتی تو آج ملک کا یہ حال نہ ہوتا. یہ ادارے FIA، اکاؤنٹیبلٹی بیورو، یہ سارے جو بیٹھے ہوئے خالی، اور ہمارے ججز ضمانتیں دے دے کے مجرموں کو چھوڑتے نہیں، تو آج یہ حال نہ ہوتا. تو پلیز اس بات کو ایک اچھے جیسچر میں لیجئے جنرل عاصم منیر صاحب، اور وہ کر دیجئے جو اس وقت کی ضرورت ہے. ساری آنکھیں آپ کی اور عدلیہ کی طرف لگی ہوئی ہیں، کسی سے کوئی امید اب نہیں ہے، ساری امیدیں دم توڑ گئی ہیں. خدا حافظ. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگائے